آج وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی بڑی سٹرونگ ریزرویشنز ہیں۔ آج صدر زرداری نے جو خطاب کیا قومی اسمبلی سے اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن سے، اس سے بھی بالکل ریفلیکٹ یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی شدید ناراض ہے، لیکن کیا یہ ناراضی دور ہو چکی ہے؟ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب، جو کہ ابھی سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس سے ہی آ رہے ہیں۔ گورنر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بڑے غصے آج زرداری صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک تو جو یونیلیٹرل پالیسیز ہیں، یک طرفہ پالیسیز ہیں موجودہ حکومت کی، انہوں نے چولستان میں جو نہروں کا ذکر کیا، دریائے سندھ سے جو نکالی جا رہی ہیں، کہ یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تو ایک تو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے پھر آپ لوگوں کو بلایا، چیئرمین صاحب سے آپ کے ملے بھی، تو آپ خوش ہو کے آ رہے ہیں ہمارے پاس یا ابھی بھی ناراض ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج پریزیڈنشل ایڈریس ہوا اور نیا سال پارلیمانی سال شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اس میں ہمیشہ جو ہے نئے پارلیمانی سال کے آغاز میں پریزیڈنشل ایڈریس ہوتے ہیں، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک تاریخ رقم کی ہے، جو ماضی میں بھی جب انہوں نے اپنی اختیارات اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اپنے اختیارات پارلیمان کو دینا چاہتا ہوں، اور پھر 18ویں ترمیم ہوئی اور چیزیں ہوئیں، آج بھی انہوں نے کچھ ایشوز ٹچ کیے اور حکومت کا کسی کو، اور آپ سنجیدگی سے اس کو دیکھیں اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے چیزیں، تو وہ چیزیں انہوں نے حکومت کی، اور ایک کوئی ایسی نہیں تھی اگریسو موڈ یا تنقید ایفرٹلی ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ غلط کام کریں، اس کو اس چیز کو آپ دیکھیں، چاہے وہ کینالس کی باتیں تھیں، چاہے باقی ایشوز تھے۔ اور اس کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی، اور ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس گئے، وہاں پر ہم پرائم منسٹر کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ان سے بات چیت کی کہ جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں حکومت سازی کے ٹائم پہ، وہ چیزیں جو ہے بہت کم چیزیں آنر ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں آنر نہیں ہوئی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب سے بیٹھتے ہیں، بڑے وہ ایک مطلب کہتے ہیں کہ متحرک ہوتے ہیں اور چیزوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ان کا بڑا ایک کیٹیگوریکلی سٹانس تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ایشوز ہیں مختلف صوبوں کی، جب ایک آلریڈی پنجاب کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، ان کی سیٹرڈے کو میٹنگ ہے، کے پی کی کمیٹی ہم کل مل رہے ہیں، اس طریقے سے کچھ بلوچستان کے ایشوز تھے، کچھ ریزالو انہوں نے کر دیا، آرڈر تو کر دیے، ہوپ فلی ریزالو ہو جائیں گے، اور سملرلی سندھ کے بھی ایسے کچھ ایشوز تھے جس کو تقریباً جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزالو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی۔ تو کینالز کے معاملے میں انہوں نے کیا کہا؟ کینالز پہ انہوں نے بالکل کہا کہ میں باخبر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشن سے، سنجیدہ ایشو ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور میٹنگ کرتے ہیں چند دنوں میں، ایک شارٹ میٹنگ جس میں صرف کچھ لوگوں جس کا، کیونکہ آج ان کی کابینہ کے بھی 10-12 لوگ تھے، اور ہم چاروں صوبوں کے اپنے نمائندے پارٹی کے اور سینئر لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی مطلب ہے کہ میٹنگ کرتے ہیں اور باقی اسٹیک ہولڈرس بھی بلاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی آپ کی جو ریزرویشن ہے وہ دور کریں گے۔ تو یعنی پرائم منسٹر صاحب نے کچھ دے کے آپ کو نہیں بھجوایا، وہی وعدے کیے ہیں ایک دفعہ پھر؟ دینے سے کیا ہوا، ہمیں کیا کسی کمرے سے کوئی بیگ اٹھا کے یا کوئی مشینری اٹھا کے دے دیتے، چیزیں ہیں کہ جس کا ایک پروسیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے جیسے کے پی کے حوالے سے کہا کہ آپ ہماری کل میٹنگ ہے، اور انہوں نے کہا کہ 3 دن کے اندر، کیونکہ ہمارا زیادہ سٹریس، اور وہ بڑے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو بتایا، اور وہ خود بھی اس پہ تھے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن اس وقت خیبر پختونخوا کی جو ہے، جو کہ ریسنٹلی واقعات ہوئے، چاہے کوڑا میں ہوا ہے، چاہے وہ بنو میں ہوا، یا باقی واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر ان کی بڑی تشویش بھی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ودن 3 days آپ ہم اس کے اوپر جو کمیٹی ہے مجھے اس پہ فیڈ بیک دیں۔ سیٹرڈے کو پنجاب کی کمیٹی مل رہی ہے گورنر ہاؤس پنجاب میں، اور اس طریقے سے باقی کمیٹی مل رہی ہے، تو اس میں میں تو بڑا ہوپ فل ہوں۔ وہاں بجٹ کے حوالے سے جس طرح ہم نے پچھلے سال کچھ ریزرویشن ہماری تھیں کہ اتحادی جماعت کو آن بورڈ نہیں لے گیا، اس دفعہ ہمارے فائنانس منسٹر اور پلاننگ کمیشن کا منسٹر نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو آن بورڈ لے کر انشاءاللہ ہم بجٹ بنائیں گے۔ اور اگر آن بورڈ نہ لیا تو پھر بجٹ پاس بھی نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی والے، یہ تو نوید قمر صاحب کہہ چکے ہیں۔ ایف اینڈ بٹ پہ بات، اب انہوں نے جو آج ہوئی ہے، میں نے یہ کہا نا، اب جو نہیں ہوگا تو پھر اس وقت بات کریں گے۔ خوش لگ رہے ہیں مجھے آج، یعنی ریزرویشنز کچھ نہ کچھ دور ہوئی ہیں آج۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھنے سے معاملات حل ہوتے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہو، ملاقاتیں نہ ہو، اس میں گیپ ہے۔ اور زیادہ کنڈی صاحب، جو آپ کو ریزرویشنز تھی وہ پنجاب کی تھی، ایون مطلب یہاں تک کہا گیا کہ پریزیڈنٹ زرداری کو ہارس اینڈ کیٹل شو میں نہیں بلایا گیا، گورنر تک کو نہیں بلایا گیا، اور سی ایم پنجاب کسی سے مل بھی نہیں رہی، تو یہ آبویسلی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انڈر ڈسکشن تو آئی نہیں، یہ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں، یہ پیٹی ایشوز ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ہاؤس اینڈ کیٹل شو پہ کیوں نہیں بلایا، یا دیکھیں سی ایم صاحبہ کا پریزیڈنٹ صاحب کو ریسیو نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک
کوئی بڑے پن کا مظاہرہ نہیں ہے. دیکھیں سیاست کے علاوہ بھی ہمارا ایک ذاتی تعلق ہے میاں صاحب کا اور زرداری صاحب کا اپنا بھی, اور اگر سی ایم صاحبہ ان کو ریسیو کریں تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قد ان کا کوئی کم نہیں ہوتا. ایک بڑا, اور نارملی جب بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں فنکشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ صاحب سی ایم صاحبہ کو بلاتے بھی ہیں اور جب ان کے ساتھ بڑے شفقت سے پیش بھی آتے ہیں, تو یہ ان کا بڑا پن ہے پریزیڈنٹ صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب اس چیز کو اتنا مائنڈ نہیں کرتے اگر وہ جاتے نہیں جاتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پروٹوکول کہیں, ایز اے سیٹ جس پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کے دیکھیں. ہمارے جو سی ایم تھے جب عمران وزیر اعظم تھا, بہت اختلاف کے باوجود بھی وہ جا کے ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے ان کو کہتا تھا آپ کا اپنا کام اور میرا اپنا کام. ایک پروٹوکول ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا کنڈی صاحب, ایک نئی لہر دہشت گردی کی کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں بھی ہے لیکن کے پی میں مولانا حامد الحق پر حملہ, پھر 2-3 اور اٹیکس اس طرح کے. اب اگر دیکھیں تو کل مولانا صاحب نے جو سپیچ کی, آپ نے سنی ہوگی وہ سپیچ میرا خیال ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کرنی چاہیے خوارج کے خلاف. دیکھیں پہلی بات ہے کہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو حامد الحق صاحب کا ہوا, اور پھر آپ دیکھیں پہلی دفعہ میرے خیال میں ہماری تاریخ میں, مجھے اگر یاد ہے, شاید آپ نے زیادہ اس پہ پڑھا ہوگا کہ بنو میں 16 خودکش حملہ آور تھے. بالکل. تو یہ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ 16 اکٹھے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سیکورٹی فورسز کو جنہوں نے اس کو روکا, لیکن اس کے باوجود بھی نقصان پھر بھی ہوا. یہ نہیں کہ نقصان نہیں ہوا, لیکن خدا خواستہ وہ اندر چلے جاتے کینٹ میں تو اور زیادہ نقصان تھا. لیکن اس پہ دیکھیں کہ آج تک جو ہے ہمارے سی ایم صاحب بنو نہیں پہنچے. اب تو یہ کہ ان کی مطلب ہے کہ وہاں پر وہ جاتے اور وہاں پر ان کی وہ ہوتے. آج تک انہوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف نہیں کیا. کوئی چیز بھی انہوں نے سنجیدہ نہیں لی خیبر پختونخوا میں, خاص کر دہشت گردی کی بات ہو, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں. میرے ضلع میں اور سی ایم صاحب کے ضلع میں میرے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ سابق تحصیل ہمارے ناظم بھی رہے ہیں, اور ہمارے ایم این اے کے بھی جو سٹنگ ہے, میں نے ان کے بھائی بھی ہیں, اس کے ایک بھتیجے ایم پی بھی ہیں, دن دھاڑے سے اٹھا کے لگے. ٹھیک, پھر اس پہ انٹروین ہوا, اس کو واپس لے آئے گی. لیکن یہ سی ایم صاحب کا اپنا حلقہ اپنا گاؤں کی پوزیشن ہے, اور آج تک سوائے جو ہے مطلب ہے کہ ان کے پاس مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1 سال پتہ نہیں کیا کارکردگی کر دی. 1 سال کارکردگی مجھے بتاؤ انہیں کیا ہے. کل پرسوں 2 دن پہلے میں آپ کو بھی لیٹر بھیجتا ہوں, کانٹریکٹر ایسوسیشن نے لیٹر لکھے جس قسم کے جو ہے نا آن لائن غبن کر رہے ہیں, کمیشنیں کھا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یار یہ چیزیں ہمارے صوبے میں ہو رہی ہیں, اور یہ جو ہے بس صرف ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا, یا پیسے کما رہے ہیں, کمیشنیں لے رہے ہیں, نوکریاں بیچ رہے ہیں. 10-15 ہزار لوگوں کو اس وقت رمضان سے چند دن پہلے انہوں نے بے روزگار کر دیے کہ جی آپ 16 مہینے کی حکومت میں آپ کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا تھا. وہ جو نگران گورنمنٹ میں ہوئے تھے, میں اگر ان کی بات میں نہیں مانتا, مان بھی لیتا ہوں کیا تھا, کس نے کیا تھا, ہو واز دی اپوائنٹنگ اتھارٹی, کیا ان کو سزا دی آپ نے؟ آپ نے اپوائنٹنگ اتھارٹی کو سزا نہیں دی ہے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کرپشن کا بازار گرم ہے, تو ثبوت لے کے سامنے آئے نا. کون سے کس کے پاس لے کے جائیں ثبوت؟ کیا جو لوگ نوکریاں مطلب ہے کہ بیچ کس کو نہیں پتا؟ کمشنر. میں آپ کو بھی کانٹریکٹر ایسوسیشن کا لیٹر بھیجتا ہوں. کبھی آپ دیکھیں کہ سنگل بیٹ پہ ٹینڈر ہو, ایک ٹھیکیدار نے ٹینڈر دیا ہو, ایک ٹھیکیدار جو میرا من پسند ہے وہ آن لائن آ جاتا ہے, ٹینڈرنگ کر لیتا ہے, اس کے بعد سسٹم بیٹھ جاتا ہے. سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو بولیں کہ آپ ایک ٹھیکیدار ہیں, آپ ٹینڈر دے دیں. وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے علاقے میں ہوئے 9% ابو پہ ہوئے, کس کو پتہ نہیں اس کے بھائی نے کتنی کمیشن اس کے اندر لی ہے. ساری دنیا بول رہی ہے. یہ آ جائے نا, یہ حلف لینا کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی. ان کا ایجنڈا ہی کرپشن ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کے وزراء کیوں نکالے گئے ہیں؟ جس وزیر کو نکالا کرپشن کے الزام پہ نکالا ہے. اچھا, تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی علی امین صاحب کو اب فیصلہ کر لیا گیا کہ عید کے بعد انہیں چینج کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں چینج ہو جائیں گے؟ وہ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. نہیں اندرونی تو ہے, لیکن آپ گورنر ہیں نا. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے حقیقی جو ورکر ہیں وہ یوم نجات شاید بہت جلدی منائے. آج میں سیشن میں موجود تھا, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ پیچھے خاموش کھڑے تھے, کوئی جو ہے نا وہ اس قسم کے نہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید علی امین کو جلد ریپلیس کر دیا جائے گا؟ میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں حقیقی جو یوم نجات کس سے منائیں گے وہ علی امین کی جانب؟ پتہ نہیں, وہ تو ان سے پوچھیں نا. لیکن سی ایم کو چینج کرنا ان کا اپنا ذاتی پروگیٹو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کون جو ہے ہمارے میں منافقت کرتے ہیں, یا جو مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں, جس دن ان کو پتہ چلا کہ میر جعفر اور میر صادق کون ہے ہماری پارٹی میں, تو پتہ چلے گا.